بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے اکمل وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں سورہ تحریم کے اس واقعے کی تفسیر ہے کہ جسے عمومی طور پر واقعہ تحریم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا۔ جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بات پر آپس میں مشورہ کرنا زیادہ پسند کرتی تھیں اور ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیوی کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات کا کھانا ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارتے۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کاش کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر وقت کم کر دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گی، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کسی قسم کی بو بالکل پسند نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زینب رضی اللہ عنہ کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے تھے جس سے ذرا سی بو ہونے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف حضرت زینب بنت حجج سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے، بلکہ قسم کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارہ میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ شہد ایک حلال چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتایا ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ پاک اس واقعہ کو یوں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اللہ کارساز ہے اور جبرائیل علیہ السلام ہے اور نیک اہل ایمان اور اس کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات
بات کہتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو رہتی دنیا تک شہد بھی منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ سورہ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ آج کے دور میں انسان زبان سے تو حرام نہیں بول رہا، حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم حرام کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارے نزدیک حرام نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ہم گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔